بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آپ حضرات جانتے ہیں مدرسہ عبداللہ بن عباس عبداللہ کالونی کویا گٹا بانسواڑہ سالانہ امتحان کے تعطیلات کے بعد اپنے تعلیمی تربیتی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں داخلے بند ہے، طلباء کی آمد ہوئی ہے، اساتذہ الحمدللہ اپنی کاوشوں اور محنتوں میں مصروف ہے۔ ذمہ دار حضرات اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ سالانہ تعطیلات کے بعد بعض طلباء نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک پارے کو بھی قریب قریب حفظ کر لیا ہے، بعض نے آدھا کیا ہے، بعض نے پاؤ کیا ہے۔ اپنے ذہنی استطاعت کے مطابق انہوں نے محنت کی اور کامیابی ان کے قدموں میں آ گئی۔ اور میں شروع سے کہتا ہوں، مدرسے میں ہم اپنی ذات سے نہیں آتے، مدرسے میں ہم اپنے آپ سے نہیں آتے، مدرسے میں ہم کو لانے والی ذات کس کی ہے؟ ارے بولو زور سے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو پسند فرماتے ہیں، جس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جس سے عشق فرماتے ہیں، اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ اس کے دل میں اپنے کلام کو، قرآن عظیم الشان کو داخل فرماتے ہیں، اتارتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آتا شاید، ارے ایسا ہے تو ہم لوگ جن سے اللہ محبت کرتے، بعض ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں بہت سارے بچے ہیں، لیکن ان میں صرف ہم سے ہی اللہ محبت کرتے۔ تو ہاں اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کے دل میں اپنے کلام کو اتارتے ہیں۔ آپ مدرسے میں آئے، آپ اپنی ذات سے نہیں آئے، آپ اپنے آپ سے نہیں آئے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور کہا ہے آؤ فضل، آؤ جنید، آؤ یاسین، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ہم اپنے کلام کو اتاریں گے۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ قربانی دینے والے بن جاؤ، آپ محنت کرنے والے بن جاؤ، آپ پابندی کے ساتھ مغرب کے قیمتی وقت میں اپنے نظروں کو اٹھائے بغیر سبق کو یاد کر لو۔ یاد کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے دل میں قرآن کو اتارنا اللہ کا کام ہے۔ عشاء میں محنت کرو مختے پر، یاد کرنا آپ کا ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، لیکن آپ کے دل میں قرآن کو اتارنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عشاء کے بعد محنت کرو، آپ کی یہ قربانی، آپ کی یہ محنت قبول ہو جائے گی تو آپ کے دل میں قرآن عظیم الشان کو، اللہ کے کلام کو اللہ اتاریں گے۔ 5 سبق پہ محنت کر لو، سبق کے ناظرے پر محنت کر لو، بس محنت کرو، یاد کرو دلچسپی کے ساتھ، اور دل میں طے کر لو کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں رہیں گے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ بن جائیں۔ ایک دن کا ایک مقصد ہے ہمارا، سبق بھی ہونا،
پارے سبق بھی ہونا، 5 سبق بھی ہونا، آموختہ بھی ہونا، یہ ہمارا ایک دن کا ٹارگٹ ہے۔ اگر یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم کو تسلی ہوگی دل کو، اور ہمارے دل میں یہ خیال، یہ فکر دامنگیر ہوگی کہ ہمارا آج کا دن کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی 5 سبق کام آ گیا، کسی کا سبق کام آ گیا، کسی کا آموختہ کام آ گیا، کسی کا پارے سبق کام آ گیا، تو بتلاؤ اس کا وہ دن کامیاب ہوا کیا؟ کامیاب ہوا؟ میں شروع سے بولا آپ کو، محنت کرنے والے کی محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں ہوتی۔ ہوتی؟ ارے ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اور آپ اپنی طرف سے نہیں آئے یہاں پر، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اور اللہ جس کو بلانا چاہتے ہیں یا تو وہ خود بخود آتے یا کسی کے ذریعے پکڑ کے لے کے آ رہے، مدرسے میں ان کو چھوڑا جاتا، چھوڑا جاتا نہیں چھوڑا جاتا؟ ورنہ دیکھ لو آپ پوری کوشش کے ساتھ صبح مدرسہ جاتا مل کے شام تک غائب، پھر آ گیا ہلو کھانا کھا لے کے سو گیا۔ ابھی کسی کی بھی گھر میں آنکھ نہیں کھلی، صبح صبح ختم، اٹھ کے دیکھ رہا ہے بچہ یہی تھا نا، ابھی کہاں رہتا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپن لگے ہوئے ہوا خوری پہ۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اللہ بول رہے ہیں کہ بندے تو جتنی دور جائے گا جا، لیکن بلانا میرا کام ہے۔ اگر تو نہیں آئے گا تو کسی کے ذریعے اللہ لے کر آئیں گے۔ بعض بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ارے مدرسہ جو ہے نا یتیمہ بچے پڑھنے کی جگہ ہے، اور کیا غریباں پڑھتے وہاں پر، شرارتی بچے پڑھتے، اور کیا بولتے ہیں بعض، جس کو ذہن نہیں ہے اس کو لے جا کے ڈال دینا، اچھے خاصے ٹیلنٹ والے بچے کو لے جا کے ڈالتے، بولے ارے بیوقوفوں، عقل نہیں ہے سو بات ہے وہ۔ اس مدرسے کے اندر وہ بچے آتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے، اللہ محبت کرے تو اللہ ان کے ماں باپ کو پہلے تیار کرتے، ان کے ماں باپ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ڈالتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی فکر کرنا نہ کو، کتنا بھی کما لو، ڈاکٹر بنا لو، LLB کرا لو، آپ انجینئر بنا لو، مگر کیا ہوگا، دنیا تک ہی جو وہ تعلیم محدود رہے گی۔ اور اگر حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، قاری قرآن بنے گا، مفسر قرآن بنے گا، اور اللہ نے چاہا مفتی بنے گا، تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس مدرسے میں یا دنیا کے سارے مدارس میں وہ طلبہ، وہ بچے آتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ اس کے دل میں اپنے کلام کو نازل فرماتے ہیں، اتارتے ہیں۔ تو یہ غلط بات کہ یتیم بچوں کا مدرسہ، شرارت بچے کرنے والے مدرسے میں لے جا کے چھوڑ دو، اچھے خاصے ٹیلنٹوں کو ڈال دو، نہیں رے بھائی، بالکل غلط۔ اللہ جس سے محبت کرتے اللہ خود بخود ذرائع بنا کے اس کو مدرسے میں لے کر آتے، اگر انہیں اپنے ذریعے سے نہیں آیا تو چاروں سے پکڑ کے لے کر آتے اس کو۔ تو ہمارا کام ہے مدرسے میں محنت کرنا، ہمارا ہر دن کامیاب ہونا، اور کامیاب ہونے کی علامات کیا ہے میں بتلایا آپ کو، سبق بھی ہونا۔ اب بعض طلبہ رہتے وہ سوچتے کہ بھائی سبق ہو جانا کافی ہے میرا، 5 سبق گیا تو گیا، پارے سبق گیا تو گیا، مختہ گیا تو گیا، ناظرہ سبق گیا تو گیا، یہ بالکل غلط۔ ایسا ٹارگٹ بنانا ہم لوگ، ایسا سوچنا کہ آج میں سبق بھی بغیر اٹکی کے سناؤں گا، 5 سبق بھی میں بغیر غلطی کے سناؤں گا، مختہ بھی میں اچھا سناؤں گا، اور میں پارے سبق بھی سناؤں گا۔ استاد خود بخود اس کو اپنے قریب لے لیں گے اور بولیں گے بیٹا تو آج اچھا سنایا ابھی، اگر نہیں تو ہمارا وہ دن کامیاب نہیں ہے۔ اور اس کی فکر بھی کرنا ہے، اور فکر کس کے دل میں پیدا ہوتی؟ فکر اس کے دل میں پیدا ہوتی جو واقعی فکر کرنے والا ہوتا، سوچنے والا ہوتا۔ اب سوچنے والا نہیں ہے تو انہیں کیسا رہتا؟ بے شرم رہتا۔ کیسا رہتا؟ بے شرم۔ اس کی ایک مثال دوں، کیا ہے، اپنے استاد سے سنا تھا میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے یہ واقعہ، سمجھ لیجئے۔
پہلے زمانے میں لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوتے تھے، بہت زیادہ شرمندہ، اتنے شرمندہ، اتنی چھوٹی بات بھی ان کے دل پہ ایسا فٹ ہو جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے وہ لوگ، اتنی چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج اگر ایک فضل سبق نے سنایا، اس کو بولے، مارے اور بتلائے، سبق دیے، توجہ دلائے، تنبیہ کرے، تو دوبارہ انہیں کوشش کرتا، اگر واقعی انہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر پیدا کری، غیرت باقی ہے، تو فکر کر کے انشاءاللہ پھر دوبارہ انہیں سبق کو ناغہ نہیں کرتا۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں۔ اور اگر ابو ذر ہے، ایک بار چلے گیا، دو بار چلے گیا، ڈر کی وجہ سے پھٹ جا کے کیا کر رہا انہیں، استاد کو نہیں بتلا کے پتلی گلی سے نکل جا رہا باہر، ارے نکل رہا نہیں، تو یہ بھی غلط۔ شرمندہ ہو جانا کہ بھئی میں استاد کے سامنے کیسا جاؤں، میرا سبق ناغہ ہو گیا، پارے سبق میرا خام ہے آج، یا مختہ خام ہے، 5 سبق خام ہے، یا پھر میرا پارے سبق خام ہے، میں کیسا جاؤں استاد کے سامنے۔ وہ غیرت دل میں پیدا کرنا، پہلے زمانے میں ایسی تھا، اتنی غیرت تھی، اتنی غیرت تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے سارے افراد بیٹھ کے کھانا کھا رہے، پورے مل کے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکایت لکھ لے اپنے مکتوبات کے اندر کہ سارے افراد بیٹھ کے کھانا کھا رہے، نئی نئی شادی ہوئی، دلہن دولہا دونوں بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے، بس 1 2 یا 3 مہینے ہوئے تھے، سمجھو یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ کھانا کھاتے ایک ہی دم اچانک ہوتا نا، کبھی کبھی انسان ہے ہو جاتا، اور سب چیزوں کو روک سکتے، ایسے چیزوں کو نہیں روک سکتے۔ کھانا کھاتے کھاتے ایک دم دن بول کے شوہر کو پاد نکل جاتا، بول کے پاد دیتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی چیز ہے سب کنٹرول کر سکتے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول کر سکتے اس کو، ارے بولو کنٹرول کر سکتے، ہاں اگر ابراہیم بولا میں کنٹرول کر سکتا بولے تو اماں واقعی دلیر بولنا پھر اس کو۔ اب ادھر سے عظیم بول رہا، اماں مفتی صاحب تم خالی کھانے کی بات کر رہے، درسگاہ میں کئیوں مرتبہ میں ادھر ادھر دے کے بول کے چھوڑ دیتا۔ اب ذرا اس میں ایکسپیرینس کی بات کریں تو زید سے پوچھ لو آپ، ارے تم درسگاہ کی بات کر رہے، ٹھہرے ٹھہرے ترانے میں ہون دے، نماز میں ہون دے، کہیں پہ بھی رہن دے، چلتے رہتا اپنا کیا 24 hours only آؤٹ گوئنگ، نو انکمنگ کرتے۔ کھانا کھا رہے، وہ چیز ہے کہ ایک ایسا عمل ہے، وہ بتلا رہا ہوں، یہ اس کو روک نہیں سکتے اپن۔ کبھی کبھی ہو جاتا اتفاق سے، پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی تو شروع ہو جاتی پھر دھڑل دھڑل دھڑل۔ رشیا یوکرین پہ بھی نہیں ڈالا ہوتے مما میزائل، مگر پیٹ خراب ہوئے تو اپنے یعنی مطلب نکلتے رہتے ویسا۔ کھانا کھا رہے دن بول کے شوہر کو نکالتے، جب دولہن تھی بیچاری ذرا ڈائریکٹ بولنے والے رہتے نا، ذرا ڈائریکٹ بولنے والے، نوالا لے سر ارے پدو بول کے بولی، ارے پدو بولتے کیا کرتا، ارے میری جورج میرے کو بول رہی کی، میری بیوی میرے کو بول رہی بول کے کھانا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ شرم، ایسے شرمندہ، ایک بات پہ اگر شرمندہ ہو گئے تو بھاگا تو بھاگ گیا، 1 سال تک آتا ہی نہیں گھر، 1 سال تک آتا ہی نہیں، ادھر اس کو بچہ بھی ہو جاتا، تھوڑا بڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ اب دھپکالے کے دن آتے، لوگ کیا کرتے ورنڈے میں سوتے، 1 سال کے بعد تھوڑا اس کو شرم اس کی تھوڑا کم ہو جاتی، گھر کی فکر پیدا ہوتی، تو رات کی تنہائیوں میں پورا گاؤں سو گئے، جب شہر سو گئے، جب ہلو کیا کرتا گھر کے قریب آتا، گھر میں کیا ہے بیوی اپنے بچے کو ایسا سلاتے رہتی، انہیں ہلو کیا کرتا دیوار پہ سے ورنڈے کے ایسا یوں جھانکتے، بیوی کی نظر پڑ جاتی، ارے آ گیا رے پدو بولتے، پھر انہیں بھاگ گیا تو پھر زندگی میں دوبارہ آتا ہی نہیں ہوئی۔ تو بعض دلوں میں ایسی شرمندگی محسوس ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کیا کرتے، اپنے آپ کو سوچتے ہیں میں واقعی ویسا ہوں کیا بول کے۔ آپ لوگ سوچتے پھر کتنا بھی بول رہا رے بھائی سبق ہے یاد کر یار، ارے فکر کر یار بول کے، 15-20 دن ہو گیا پارے سبق نہیں سناتا، 15-20 دن ہو گیا مدرسہ کھل کر کسی کا سبق نہیں کھل رہا، روزانہ سنا رہا، خالی دن گزر رہا۔
تو بتلاؤ یہ دن آپ کے مدرسے میں کامیاب ہے نہیں ہے؟ پھر آپ کی غیرت کہاں ہے؟ ارے جسم پر یا عقل پر یا روح پر کچھ شرم و حیا باقی ہے نہیں ہے؟ کوئی ایک بار پدو بول رہا ہے تو پورا زندگی بھر گھر چھوڑ کے چلے گیا، پھر اپنے کو روزانہ یہاں پر بول رہے تو اپن کیا کر رہے مدرسے میں رہ کر؟ پھر روزانہ استاد بولتا بھائی سبق جو ہے بغیر غلطی کے لے کر آ، 5 سبق اچھا یاد کر کے لے کر آ، اموختہ اچھا سنا، پارے سبق اچھا سنا، چلتا۔ انہیں اس زمانے کا تھا، اپن 2022 کے کیا بھی بول لیں دے، جیسا ابراہیم لائٹ لگو ہنس کو چھوڑ دیتا نا، ویسے ہم بھی کیا کرتے بول رہے، جب استاد نیچے مڑی ڈال دیے، وقت ختم بات ختم، تو کامیاب ہوتے نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، مدرسے میں آپ اپنی جانب سے نہیں آئے، اللہ آپ کو لے کر آئے اور اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے آپ حضرات سے کہ مدرسے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، اس کو کامیاب بنانا۔ ضروری نہیں ہے جمعرات چھٹی ہے تو ہم لوگ خالی اس کو ضائع کر دیں بول کے، نہیں، یاد کرو، آپ جمعرات کا بھی سبق یاد کرو۔ ہمارے پڑھتے سو دور میں، یعنی مطلب ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں حفظ کے، تو اس وقت میں ایسے بھی طلباء کو دیکھا جو جمعرات کو بھی باضابطہ مغرب میں عشاء میں بیٹھ کے سبق یاد کرتے تھے، سبق یاد کرتے تھے، حفظ۔ میں پوچھتا تھا ان سے، ارے بھائی آج تو چھٹی کا دن ہے، آپ سبق بیٹھ کے یاد کر رہے؟ تو انہیں بولتا تھا نہیں، میرے کو فلاں فضل کو پیچھے کرنا ہے، اور میرے کو جو ہے جنید کو پیچھے کرنا ہے، عظمت کو پیچھے کرنا ہے۔ اور میں دیکھ لیا 1 پارہ 2 پارہ وہ لوگ آگے ہیں، تو میں سوچ لیا کہ 4 جمعرات کا اگر ایک صفحہ بھی میں سبق یاد کر لیا تو گویا کہ 4 جمعرات کا کتنا ہو گیا؟ پو پارہ ہو گیا۔ میں اگر 12 جمعرات اگر یاد کر لوں گا تو میں آرام سے ان کو پیچھے کر دے سکتا ہوں۔ اپنے کو ہے نہیں، اصل نہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا، اٹھانے کے بعد دوپہر میں بعض طلباء جلدی جلدی اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو بنا کر سیدھا آ جاتے اور ہاتھ میں قرآن لے کر کم سے کم 5 منٹ پارے سبق کو دیکھ لیتے، جہاں پر غلطیاں ہیں اس صفحے کو یاد کر لیتے، اور جہاں پر اٹکیاں ہیں اس صفحے کو یاد کر لیتے، پھر 5-10 منٹ میں پڑھ کر قرآن عظیم الشان کو تابدان میں رکھ کر پھر سنت پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ دیکھو پڑھنے کی کتنی فکر ہے، انہوں ایک لمحے کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے ویسے وقت کو گزارا تو آج الحمدللہ اللہ ایسے طلباء سے دین کا کام لے رہا۔ آج وہ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے، دوسروں کو حافظ قرآن بنانے میں لگے ہوئے، آج مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آج مدرسے میں پڑھا رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے بھی بچے تھے جو ایک لمحے کو بھی مدرسے میں ضائع نہیں کرتے تھے، اور ایسے بھی دیکھا اگر کسی کا سبق ناغہ ہو جاتا، کسی کا پارے سبق ناغہ ہو جاتا، کسی کا 5 سبق ناغہ ہو جاتا، کسی کا مختہ ناغہ ہو جاتا، تو وہ لوگ خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ پوچھنے پر بتلاتے تھے کہ بھائی آج کا دن یار اتنا خاص نہیں گزرا، سبق تو سنا لیا مگر امختہ خام ہو گیا، امختہ تو سنا لیا مگر سبق خام ہو گیا، اور میں امختہ سبق 2 تو سنا لیا مگر پارے سبق خام ہو گیا، میں 3-4 تو سنا لیا سبق پارے سبق امختہ مگر 5 سبق خام ہو گیا، یار آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرا۔ اور ان طلباء کو بھی دیکھا جو حشاش و بشاش رہتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے، پوچھنے پر بتلاتے تھے کہ الحمدللہ ہم مدرسے میں آئے، ماں باپ کو چھوڑے، دوستوں کو چھوڑے، محلے والوں کو چھوڑے، ہم اپنے گاؤں کو چھوڑے، کئی 100 کلومیٹر کے بعد ہم اس مدرسے میں آئے، اور ہمارا مقصد تھا کہ مدرسے کا ایک ایک دن ہمارا کامیاب ہو جانا۔ آج مدرسے میں آ کر 20 دن ہو گیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان 20 دنوں میں ہم نے کبھی بھی ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کیا۔ تو تم کیا کرنے میرے بھائی؟ تمہاری قربانیاں، یہ قربانیاں، یہ گھر کو چھوڑ کے آنا، یہ گھر کے سارے سہولتوں کو چھوڑنا، کیا یہ سبق ناغہ کرنے کے واسطے ہے؟ بولو، سبق ناغہ کرنے کے واسطے ہے؟ ارے زور سے بولو جی، سبق ناغہ کرنے کے واسطے ہے؟ پارے سبق ناغہ کرنے کے واسطے ہے؟ ارے بولو نا جی، 20 دن پارے سبق سنانے کے واسطے ہے؟ ارے ہے کیا؟ امختہ ناغہ کے واسطے ہے؟ اتنی قربانی دے رہے ہیں میرے بھائی آپ لوگ، گھر کے سارے سہولتوں کو چھوڑے، اور سب سے بڑی بات ماں باپ،
ان کو بھی چھوڑے نا. تو سمجھو یار، فکر کرو اور ایسی غیرت دل میں پیدا کرو، شرمندگی پیدا کرو کہ اگر ایک لمحہ بھی ضائع ہو جائے گا تو اس کا احساس کبھی دل سے مٹ نہ پائے. جیسا کہ حکایت میں نے سنائی، ایک بار بولے تو بھاگا 1 سال کے واسطے، دوسری بار بولے تو پوری زندگی چھوڑ کے چلے گئے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے. سنی ہوئی باتوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.